ہم کسی سے سوال کریں کہ آپ شادی کیوں کرتے ہیں تو لوگوں کے پاس عموماً دو جواب ہوتے ہیں. ہم شادی اس لیے کرتے ہیں کہ سنت رسول ہے، اور یا ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی نسل کی بقا کے لیے شادی کرنی ہے تاکہ ہمارا نام چل سکے، ہماری اولاد ہو جو ہمارا نام چلا سکے. کیا ہم نے کبھی اس بات کو ضروری سمجھا ایز پیرنٹ، جو پیرنٹس یہاں بیٹھے ہیں یا جن کی شادی ہونے والی ہو، کیا ہم نے کبھی اس بات کو ضروری سمجھا کہ شادی ہونے سے پہلے ہم اپنے بچوں کو سورہ بقرہ کی، سورہ نساء کی، سورہ نور کی وہ آیات جو شادی سے متعلق ہیں، ہم اس کا ترجمہ یا تفسیر اپنے بچوں کو پڑھائیں، چاہے اس میں لڑکیاں ہوں چاہے اس میں لڑکے ہوں. اچھا، ایک ہمارے معاشرے کا ایک ڈرا بیک بھی یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شادی کی تیاری یا جو مینٹالٹی کی تیاری ہے وہ صرف اور صرف لڑکیوں کی کرنی ہے، جبکہ بالکل جس طرح سے لڑکیوں کی کرنی ہوتی ہے اسی طرح سے لڑکوں کے لیے بھی شادی اور اس کے حوالے سے ان بیوی کے حقوق و فرائض، ان سب کی تیاری ان لڑکیوں کی طرح لڑکوں کے لیے بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. نکاح جسے کہا جاتا ہے ایک مذہبی فریم ورک ہے. اچھا، مذہبی فریم ورک ہے تو اس فریم ورک کے لیے جو چیز ضروری ہے اس میں اس نکاح کے مقاصد کو جاننا، یعنی جو نکاح کے مقاصد ہیں وہ دو مقاصد ہیں. پہلا مقصد نکاح کا یہ ہے کہ انسان کی سائیکولوجیکل، اس کی ایموشنل اور اس کی فزیکل جو ضرورت ہے اس کی تکمیل، یعنی انسان کی نفسیاتی، اس کی جذباتی اور اس کی جبلی ضرورت کی تکمیل، یہ نکاح کا پہلا بنیادی مقصد ہے. اور یہ مقصد کب پورا ہو سکتا ہے؟ جب انسان کا نکاح کی صورت میں ایک تعلق بنتا ہے، اور وہ تعلق خوشی اور اطمینان کی صورت میں ہی آگے پنپ سکتا ہے. یعنی جو تعلق نکاح کے بغیر بنتا ہے وہ تعلق نہ تو دیرپا ہوتا ہے، اس میں پلیجر ضرور ہو سکتا ہے لیکن اس میں ہیپینس نہیں ہو سکتی، یعنی اس میں اطمینان قلب نہیں ہوتا، اس میں روح کا اور دل کا سکون اور اطمینان نہیں ہوتا. ہاں، وقتی خوشی ضرور ہوتی ہے، اور ایسا تعلق کبھی بھی دیرپا نہیں ہوتا. اس طرح کے بہت سارے بریک اپس ہوتے ہیں جس میں لڑکے اور لڑکیاں کا جو تعلق ہوتا ہے جو کہ نکاح کے بغیر ہوتا ہے، کچھ عرصے کے بعد جب وہ ایک دوسرے سے بیزار ہو جاتے ہیں تو وہ بریک اپ کی صورت میں نکل کے سامنے آتا ہے. اور اس بریک اپ کی صورت میں جو الٹیمیٹ نتیجہ ہوتا ہے وہ انسان کے اندر ڈپریشن اور انگزائٹی کی صورت میں ہوتا ہے. نکاح کا جو دوسرا مقصد ہے وہ ہے معاشرے میں جو کہنا چاہیے معاشرے کو نیکی کی راہ پہ گامزن کرنا. اچھا، آپ دیکھیں نکاح جو ہے وہ ایک اعلانیہ ہوتا ہے، یعنی نکاح خفیہ نہیں ہوتا، نکاح اعلانیہ ہوتا ہے. اور اعلانیہ کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے نکاح کے؟ کہ ایک انسان دوسرے انسان کی ذمہ داری کو پوری طرح سے ایکسیپٹ کرے. اچھا، اس میں صرف یہ نہیں کہ لڑکا لڑکی کی ذمہ داری کو قبول کرے، لڑکی کے اینگل سے دیکھا جائے تو لڑکی کے اوپر بھی کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اسی طرح سے لڑکے کو دیکھا جائے تو لڑکے کے اینگل سے بھی کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. یعنی لڑکا اور لڑکی مل کر ہی ایک معاشرے کو چلاتے ہیں، خاندان کو چلاتے ہیں. اچھا، جب ان ذمہ داریوں کو اچھے طریقے سے نبھایا جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ ایک اچھا خاندان وجود میں آتا ہے. اس تعلق کے نتیجے میں جو اولاد پیدا ہوتی ہے، جو اولاد کی تربیت ہوتی ہے وہ بہترین ہوتا ہے. اس بہترین تعلق کے نتیجے میں یا احساس ذمہ داری کے نتیجے میں دوسرا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جو گھر کا ماحول ہوتا ہے وہ بہتر ہوتا ہے. جب گھر کا ماحول بہتر ہوتا ہے تو آپ اگر معاشرے میں دیکھیں یا سماج میں دیکھیں تو اس معاشرے اور سماج میں بھی ایک بہتری نظر آتی ہے، پازیٹیوٹی نظر آتی ہے، لوگ خوش نظر آتے ہیں، لوگ پنپتے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ دیکھیں معاشرہ جو ہے نا وہ کس سے بنتا ہے؟ خاندان، یعنی معاشرہ جو ہے وہ خاندان سے وجود میں آتا ہے. اور قرآن کے مطابق جو شیطانی حربہ، جو سب سے پہلا جو شیطانی حربہ ہوتا ہے وہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالنا ہے. یعنی شیطان کی ایٹموسٹ کوشش ہوتی ہے کہ وہ میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑا یا فساد پیدا کرے اور اس کے نتیجے میں معاشرے میں ابتری پیدا کرے. یعنی آپ دیکھیں کہ شیطان بھی جو کام کرتا ہے نا وہ لانگ ٹرم گول پہ کام کرتا ہے.
ہماری طرح نہیں، ہم جو کام کرتے ہیں نا، ہم چھوٹے چھوٹے گولز کو سامنے رکھ کے کرتے ہیں. ہمارا یہ ہوتا ہے کہ یہ گول چھوٹا سا گول ہے بس یہ لیکن آپ شیطانی حربہ دیکھیں کہ شیطان جو کام کرتا ہے وہ لانگ ٹرم کرتا ہے، اس کا جو ٹاسک ہے نا وہ بہت لمبا ہے. شادی کو اگر ہم دیکھیں تو ایک احساس ذمہ داری کا نام ہے، یعنی جو میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق کو کامیابی سے ادا کرتے ہوئے اس زندگی کو گزارتے ہیں. جب میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق ذمہ داری کے ساتھ ادا نہیں کرتے تو اس وقت چھوٹے چھوٹے لڑائی جھگڑے گھر کے اندر جنم لیتے ہیں، اور ان چھوٹے چھوٹے لڑائی جھگڑوں کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ فساد، اور پھر اینڈ میں کیا ہوتا ہے؟ خدا نخواستہ پھر وہ طلاق کی صورت میں نمودار ہوتا ہے.